السلام علیکم۔ بہن آئی روز جھگڑا کر کر میرے سسرال آ جاتی۔ اب میرے سسرال والے بھی چڑھنے لگے تھے اور شوہر نے سختی سے منع کیا تھا تو کہ تمہاری بہن یہاں نہ آئے۔ میں اپنی بہن کے گھر گئی تاکہ اس کے شوہر کو سمجھا دوں، لیکن معلوم ہوا پچھلے ہفتے اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی میں چونک گئی جب اس کی پڑوسن بولی یہاں روز رات میری بہن سے ملنے ایک لڑکا آتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں اندر چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کون ہے وہ۔ جب بھی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ میری بہن کا ہاتھ پکڑے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے گھر کا دروازہ بہت زور سے بج رہا تھا۔ کوئی آندھی طوفان بنے ہوئے تھے۔ ذرا پل کو صبر نہیں، بس دھڑ دھڑ بجتا چلا جا رہا تھا۔ میری ساس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، کہنے لگی نہ جانے کون کم وقت آ گیا ہے اس وقت۔ جاؤ بہو، جا کر دروازہ تو کھولو۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بہن کھڑی تھی۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی مجھے ماجد نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں بہت زیادہ کشمکش میں پھنس چکی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ بہن کو گھر لے کر جاؤں تو کس منہ سے؟ وہ پچھلے 2 ہفتوں میں 4 بار جھگڑا کر کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میری ساس کو تو میری بہن تب سے کھٹکنے لگی تھی جب وہ دوسری بار ہمارے گھر آئی تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا مجھ سے کہو بہو مہنگائی بہت ہے، اپنی بہن سے کہو اپنے مسئلے مسائل اپنے گھر تک ہی رکھے۔ تب میں کہتی امی جی ہم دونوں بہنوں کا میکا تو والدین کے انتقال کے بعد اجڑ گیا ہے، اب اس بیچاری کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تو پھر وہ ادھر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ میرے گھر آئی تھی اور آج 5 بار وہ میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ ابھی کل ہی مجھے میرے شوہر نے کہا تھا کہ نازیہ دھیان رکھنا پھر سے تمہاری بہن منہ اٹھائے ہمارے گھر نہ آ جائے۔ وہ روتے ہوئے بولی باجی مجھے اپنے گھر نہیں آنے دو گی کیا؟ میں سنبھل گئی اور بولی ہاں چلو، مگر میری ساس سے یہ مت کہنا کہ تم جھگڑا کر کے آئی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور پانی کا گلاس پلایا۔ ابھی وہ آرام سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ میں بولی چلو میرے ساتھ۔ وہ چونک گئی اور بولی باجی کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں بولی نادیہ اچھی جگہ ہے۔ وہ کچھ شش و پنج کا شکار تھی مگر پھر میرے ساتھ چل پڑی۔ میں راستہ بدل کر اسے اسی کے گھر لے کر جا رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر کی دروازے تک آئی تو دنگ رہ گئی۔ بولی باجی یہ سب کیا ہے؟ تب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی میری بہن مجھے معاف کر دینا، مگر مجھے میرے سسرال کی طرف سے بہت سخت آرڈرز ملے ہیں، میں تو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی۔ آج تمہارے ساتھ اس لیے آئی ہوں تاکہ تمہارے شوہر کو سمجھا سکوں۔ میری بہن کے چہرے کی رنگت پل بھر کے لیے بدل گئی تھی۔ وہ بولی نہیں رہنے دو، تم اپنے گھر جاؤ، میرا شوہر بہت دیر سے آئے گا۔ میں چپ کر گئی اور گھر واپس آ گئی، مگر میں نے دل میں ہی ٹھان لیا تھا کہ میں کل آ کر نادیہ کے شوہر کو لازمی سمجھا کر جاؤں گی اور ساتھ ہی ایک آدھی دھمکی بھی دے دوں گی کہ اگر تم نے میری بہن کو مزید تنگ کیا تو میں اسے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی۔ خیر، میں گھر واپس آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت میں اپنی ساس سے پڑوسن کے گھر کا کہہ کر نکل پڑی تھی۔ میں جیسے ہی نادیہ کے گھر پہنچی وہاں مجھے محلے کی ایک سیانی عورت مل گئی تھی۔ میں بولی خالہ جی آپ کے علم میں بھی ہے کہ آپ کے محلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی توبہ توبہ، پتہ ہے مجھے سب، بس دید و لحاظ کی خاطر چپ ہیں۔ میں بولی آخر کیوں؟ اگر آپ کی بیٹی کو اس کا شوہر آئے دن گھر سے نکال دیتا تو آپ دید لحاظ کی خاطر چپ رہتی؟ وہ خالہ جی ایک دم چونک گئی تھی، کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں بولی اس گھر میں جو مرد آتا ہے وہ میری بیوی کو بہت مارتا ہے۔ تب وہ خالہ جی ہنس کر بولی تم بھی خوب کہہ رہی ہو، اس گھر کے مرد تو دبئی گئے ہوئے ہیں، ہفتہ ہو گیا ہے، مگر یہاں جو نادیہ نامی لڑکی رہتی ہے ہر شب اس سے لڑکا ملنے آتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا مگر میں اس عورت کی عمر کا لحاظ کر کے چپ کر گئی تھی۔ میں نے سوچا مجھے حقیقت تو معلوم کر ہی لینی چاہیے، اس لیے میں بڑی احتیاط سے اپنی بہن کے گھر داخل ہو گئی اور اندر جا کر چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کون میری بہن سے ملنے آتا ہے۔ ابھی مجھے چھپے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مرد گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی یہ دیکھ کر کہ میری بہن کا ہاتھ پکڑے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان کے سامنے آ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ جب میری بہن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی وہ بولی باجی اچھا ہوا آپ نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا، اب ہمیں مزید یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں اپنے شوہر سے نہیں بلکہ آپ کے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے بہانے بہانے سے آپ کے گھر آتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے شوہر نے تو کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، میں تو اس سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ نادیہ بڑی ادا سے بولی اسلم بھائی باجی کو طلاق دے دو تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں۔ میرے شوہر نے میری بہن کے کہنے پہ آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر گئی اور یہ کہہ کر نکلی اسلم جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے ایک دن تمہیں بھی کسی اور مرد کی خاطر دھوکہ دے دے گی۔ میری بات سن کر اسلم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ خیر میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں ایک دارالامان میں رہتی ہوں۔ مجھے میری زندگی کا سب سے بھیانک سبق میرے اپنوں نے سکھایا تھا کہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔